یورپ کے لیے یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے کہ وہ ایران جوہری معاہدے پر عمل جاری رکھتے ہوئے کس طرح امریکہ کو بھی خوش رکھے۔ حالیہ کچھ دنوں میں یہ تناؤ کھل کر سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ہماری لگائی گئی پابندیوں کو توڑنے کے طریقے متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ اس اسکیم کو اسپیشل پرپز وہیکل کہتے ہیں، جبکہ ہم اس کو ایران کی قاتل حکومت کے خلاف لگائی گئی پابندیوں کو توڑنے کا طریقہ۔ سرکاری طور پر انسٹیکس کہلانے والا یہ اسپیشل پرپز وہیکل ادائیگیوں کا ایک ایسا نظام ہے جس سے یورپین کمپنیز کے لیے امریکی پابندیوں سے بچتے ہوئے ایران کے ساتھ کاروبار ممکن ہو سکتا ہے۔ اس میں نہ امریکی ڈالر شامل ہے نہ ہی کوئی امریکی، اور یقیناً اس وقت یہ صرف ان تجارتی مقاصد کے حصول کے لیے بنایا گیا ہے جن میں امریکہ کی پابندیوں سے متاثر ہونے والی کوئی مصنوعات یا خدمات شامل نہیں ہیں۔ ان شرائط سے ایران خوش نہیں ہے۔ انسٹیکس ان یقین دہانیوں کو پورا نہیں کرتا جو یورپین 3 نے ڈیل کو بچانے کے لیے کروائی تھیں۔ اگر یورپ امریکہ کے بنائے ہوئے یک طرفہ نظام کے خلاف تیرنا چاہتا ہے تو اسے گیلا ہونے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ یورپ کو امید ہے کہ ایران تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرے گا۔ میرے خیال میں ایران اس امید پر انتظار کرنے کو ترجیح دے گا کہ شاید صدر ٹرمپ اگلے الیکشن میں دوبارہ منتخب نہ ہوں۔ یورپ میں امریکی نائب صدر مائک پینس کے میونخ میں کیے گئے خطاب نے ان خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے کہ واشنگٹن بڑے منصوبے رکھتا ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ تہران میں حکومت گرائی جائے، مطالبہ یہ نہیں ہے کہ معاہدے پر نظر ثانی کی جائے۔ واشنگٹن کی جانب سے ایران میں اقتدار کی تبدیلی کا کھل کر تو مطالبہ نہیں کیا گیا، لیکن امریکہ، اسرائیل اور بہت سے عرب ممالک ایران کی جانب سے پیدا کردہ خطرے کے بارے میں بہت کھل کر بات کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور امریکہ کے دباؤ کے باوجود یورپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو نبھا رہا ہے جسے واشنگٹن ختم کر چکا ہے۔ ہنری ریجول کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔